وہی پکڑ ہو جائے گی. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے پیچھے وہ، اس کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ قرآن پاک جیسی اتنی فصیح بلیغ کتاب اور ایسے دلائل واضحہ جس میں عقلی بھی نقلی بھی اور ویہ بھی موجود ہے، اس کو اگر نہیں مان رہے، یہ ان کو سمجھ اگر نہیں آ رہے، تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر کس بات پر وہ کیا کریں گے؟ ایمان. فبأي حدیث، اس سے زیادہ سمجھانے والی کتاب اور مضبوط دلائل رکھنے والی کتاب کون سی آئے گی کہ وہ اس کو کیا کریں گے؟ مانیں گے. فبأي حدیث، منکرین حدیث نے یہاں پر بھی اپنی ڈنڈی ماری ہے. وہ اس سے کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم جا بجا اور کئی جگہ بھی اس طرح کہتا ہے فبأي حدیث بعدہ، پس کون سی ایسی حدیث ہے جو قرآن کے بعد اس پر ایمان لائیں، یعنی اس پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے. وہ نہیں سمجھ آئی ہے، وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. تو انہوں نے اس فبأي حدیث، بے ایمانوں نے یہ لے لیا کہ یہ حدیث کون سی ہے؟ قرآن کی بات، اور قرآن کی بات کے علاوہ کوئی بات، وہ نبی کی بات تم کہتے ہو، حدیث نبی کی بات ہے تم کہتے ہو، لہٰذا اس کے آ جانے کے بعد اس کی تو کوئی ضرورت ہو نہیں ہوگی. یہ تو واضح چیز ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس کا، تو اس حدیث سے مراد مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضرات کہتے ہیں جس طریقے سے قرآن وحی ہے اس طریقے سے حدیث نبوی بھی وحی ہے. یہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جلی اور خفی، اسی لیے مطلب یہ سمجھائی جاتی ہے. تو فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، جس طرح اس میں قرآن پاک کی باتیں ہیں اس طرح نبی علیہ السلام کی بھی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کی نبی پاک علیہ السلام تشریح کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں؟ تشریح و تفسیر کر کے بتلاتے ہیں. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون،